رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع کے خطبہ میں آپ کے سامنے اس موضوع کا آغاز کیا گیا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کے مطابق کہ 100 سال کے بعد جو آج اس دنیا میں موجود ہے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔ ہر شخص جو یہاں پر اپنے آپ کو دنیا کے لیے بڑا اہم سمجھتا ہے، لازمی سمجھتا ہے، وہ دنیا کے معاملات کو ترک کر کے اپنے آخرت کے سفر پر روانہ ہو چکا ہوگا، اور یہ دنیا اپنی رفتار سے یا شاید اس سے زیادہ رفتار سے چلتی رہے گی۔ اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے اہمیت کی بات یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی ہوں، اور ہمیں اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہو اور اللہ رب العزت کو ہماری ملاقات کا شوق ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتے۔ اس پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص بھی موت کو پسند تو نہیں کرتا، مرنا تو نہیں چاہتا، انسان بہرحال اپنے اندر زندگی کو زیادہ پسند کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان کی جان نرخرے میں آتی ہے، سکرات اس پر طاری ہوتی ہیں، نیک انسان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کی وجہ سے آگے اس کا جنت کا مقام دکھا دیتے ہیں، اور اس کی نتیجے میں وہ اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اس کے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی ملاقات کا شوق رکھتے۔ اور اس کے بالمقابل اگر انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی ناراضگی کما کر گیا ہے تو سکرات کے وقت ہی اللہ اس کو آگے اس کا جہنم کا ٹھکانہ اور عذاب دکھا دیتے ہیں، اور نتیجتاً وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کی گئی تھی کہ پھر توجہ اس جانب ہونی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں وہ کام اور اعمال کر کے جائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائے، اور پھر آخرت کے اس سفر میں اس کو بشارتیں اور خوشخبریاں ملیں، اور وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرے۔ پھر اس ذیل میں ان اعمال کا کچھ تذکرہ ہوا، ظاہر بات ہے سارے نہیں، وہ تو طویل ہیں، لیکن ان میں سے اہم جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایسا بندہ جب اللہ کی حضور پیش ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرمائیں گے اور وہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ نے فرمایا اللہ اپنے محسن بندوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ دوسری بات فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو محبوب رکھتا ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ تیسری جس چیز کا تذکرہ ہوا تھا فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اپنے پر بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے بندوں کو محبوب رکھتا۔ پھر بات ہوئی واللہ یحب الصابرین، اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، اور صبر کی 3 اقسام پر بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صبر کرنا، اور دنیا کی آزمائشوں اور ابتلاؤں کے اوپر صبر کرنا، یہ تینوں معنی اس کے اندر داخل۔ تو جو ان تینوں چیزوں پر صبر کرتا ہے اللہ ایسے بندوں سے بڑی محبت فرماتے۔ اس کے بعد بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں،
زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل کر گزاری جائے، اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے آپ کے جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائے۔ اسی طرح پھر یہ بات ہوئی تھی کہ اہل ایمان کے لیے بڑی نرمی کا رویہ رکھنا، ان کے لیے دل میں وسعت رکھنا اور کفار سے اللہ کی خاطر بغض رکھنا، جو بندہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے محبوب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات ہوئی کہ توبہ اور استغفار کرنے والے اور طہارت اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ بھی اللہ رب العزت کے بڑے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے والا، ذمہ داریاں اٹھانے والا، عیالداری کا خیال کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالہ، اللہ کے نزدیک اپنے محبوب ترین بندوں میں وہ لو بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش، ان کے لیے ان کی خدمت، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقوں پر چلتے ہوئے محنت کرتا ہے، یہ بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری تفصیل کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ پر بڑا تفصیلی گزشتہ خطبہ مکمل ہو چکا۔ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے، قرآن مجید کا آپ اسلوب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب ہے وہ بھی یہی ہے کہ چیز کے متضاد کو بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ بات زیادہ نکھر کر سامنے آ جائے۔ یہی وجہ ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو وہیں پر ساتھ یہ بھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان کا راستہ نہ ہو جن پر آپ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں جنت کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ جہنم سے ڈراوا بھی ہے۔ اسی طرح جہاں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں وہیں پر منافقین اور کفار کی صفات بھی بیان ہوئی۔ تو آج اس موضوع کو مکمل کرتے ہوئے جہاں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ اپنے کن بندوں سے محبت کرتا ہے، اسی موضوع کو اس کا احاطہ کرنے کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا یا جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، جن کے لیے اللہ نے اپنی نفرتوں کا اظہار کیا ہے، اور اللہ ہم سب کو ان اعمال اور خصائل اور ایسے لوگوں میں ہونے سے بچا کر رکھے جو اللہ رب العزت کی نفرت کا شکار ہو جائیں۔ والعیاذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کے بلاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، طویل حدیث ہے۔ اس کے مقابل آپ نے فرمایا جب اللہ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی جبریل کو بلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جبریل میں فلاں ابن فلاں سے نفرت کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں۔ اب جبریل اعلان کرتے ہیں کہ اگر اللہ بغض رکھتا ہے تو پھر جبریل بھی اس سے بغض رکھتے، اور پھر آسمانوں پر اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور جبریل فلاں ابن فلاں سے نفرت کرتے ہیں، اور آسمان کی جتنی مخلوق ہے پھر اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور پھر یہ نفرت، یہ بغض زمین پر لوگوں کے دلوں کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن سے ہماری کبھی ملاقات نہیں، نہ ہی وہ ہمارے زمانے کے ہیں، کئی صدیوں پہلے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن زمین پر ان کے لیے جو نفرت اتاری گئی تھی وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر موجود رہے گی۔ کیا ابو جہل سے ہمیں نفرت نہیں؟ ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں، نہ وہ ہمارے زمانے کا ہے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، کیا فرعون، قارون، حامان اور جتنے لوگوں کا تذکرہ قرآن میں ایسے کفار کا موجود ہے، کیا ہمیں ان سے نفرت نہیں؟ یہ وہ نفرت ہے جو دلوں کے اندر اتار دی گئی ہے، اور یہ نسل در نسل قیامت تک چلتی جاتی ہے۔ تو یہ آسمان سے اترنے والی محبتیں اور آسمان سے نازل کردہ نفرتیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان کو کوئی بھی انسان اپنے لیے ہلکا نہ جانے۔ تو ان اعمال سے خبردار ہونا جن کی وجہ سے بندہ مبغوض ہو جائے، پھر اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جائے،
اور اللہ کی مخلوقات بھی اس سے نفرت کرنے لگ جائیں، یہاں تک کہ نسلوں میں قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ اپنے بغض کا استعارہ بنا دے، والعیاذ باللہ، یہ بہت بڑی ناکامی، بہت بڑی ناکامی۔ تو مختصر وقت میں ہم کتاب و سنت سے بعض اعمال، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ سارے نہیں ہیں، بعض اعمال کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے کرنے والے اللہ رب العزت کے مبغوض بن جاتے ہیں، جن سے اللہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سر فہرست جو ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کفر ایسا گھناؤنا جرم ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں کسی طور قابل قبول نہیں۔ نظریاتی طور پر کوئی بندہ کافر ہو، اللہ کی بات کا انکاری ہو اور اس پر ڈھٹائی کے ساتھ جم جائے، یہ اصل میں اللہ کا باغی ہے۔ اور ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی کافروں کے ساتھ اپنے باغیوں والا سلوک کرنا ہے، اور جس دن باغی ہاتھ آ جاتا ہے پھر اس کو اس کی بھرپور سزا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کفر ایک ایسا جرم ہے جس کے لیے قرآن نے یہ صراحت کی ہے کہ خالدین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں، جن کے لیے جہنم سے خلاصی نہیں۔ اس لیے انسان کو اس بات سے بہت بچنا چاہیے کہ وہ کفر میں چلا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کا ذائقہ تو وہ چکھتا ہے جس کی بہت ساری اور صفات کے ساتھ آپ نے ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ شخص ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پاتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا اتنا ہی اس کے لیے کراہت کا اور تکلیف کا باعث ہو جتنا کسی انسان کو یہ بتایا جائے کہ اسے آگ میں ڈالا جانے والا، الاؤ جلا دیا جائے اور کسی کو یہ کہا جائے کہ ابھی تمہیں اس میں پھینکا جائے گا، جتنا وہ مضطرب ہوگا، پریشان ہوگا، یہ بندہ جس کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں ایمان لانے کے بعد کہیں کفر میں نہ چلا جاؤں، یہ بات اس کو اتنی مضطرب کرتی، یہ ہے جو ایمان کی حلاوت پاتا۔ اور فی زمانہ یہ سوچ تھوڑے لوگوں میں رہ گئی۔ آپ شاید میری اس بات پر حیران ہو کہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو ایمان کے بعد کفر کے سودے کرنا چاہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس۔ اور ابھی ہم بڑی تیزی کے ساتھ یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی معاشی حالات تنگ ہوتے ہیں، اور چونکہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں چل رہے، تو جس کے پاس تھوڑے سے وسائل ہیں وہ اس بات پر تیار ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ کر کسی ایسے ملک چلا جاؤں جہاں میرے معاشی حالات ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان اپنے لیے معاشی بہتری چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے اس بات کی فکر چھوڑ دینا کہ میں کسی ایسی جگہ جاؤں گا جہاں پر دارالکفر ہے، کفار کا نظام پورے طریقے سے نافذ ہے، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پر میں ایمان پر عمل نہیں کر پاؤں گا، اور اگر کسی حد تک میں نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنوں کو یہ فکر لاحق ہے؟ اس لیے اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کفر اللہ کے ہاں بڑا سنگین جرم ہے، اور یہی وجہ ہے جو بات پہلے گزر چکی کہ اہل ایمان مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، کفار کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ آج یہ بات تو بالکل ہی ختم ہو گئی، اور یہ انسانیت کا جو درس ہے یہ ایک دین کے متبادل بیانیے، نیریٹو اور دین کے طور پر آگے آ گیا ہے۔ لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ ہمدردی، دلی محبت اور خیر خواہی انسانیت کی بنیاد پر ہوگی، ایمان کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ بات پس پشت چلی گئی، اور یہ بات میں واضح کر دوں، جب ہم الحب للہ والبغض للہ کی بات کرتے ہیں
اور اللہ کی خاطر نفرت کرنے یا کفار سے نفرت کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ان سے دلی ہمدردی اور محبت نہیں ہو سکتی. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی کافر ہے آپ تلوار اٹھا کر اس کی گردن اتارنے کے لیے تیار، اور آپ کو اس کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا. ان دو باتوں میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ تعامل کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی کفار کے ساتھ زندگیاں بتائی ہیں. وہ نئی جگہ جہاں پر اسلام داخل ہوا وہاں کی اکثریت آبادی کفار کی تھی، ان کے ساتھ کیسے معاملات ہوں گے یہ سب اسلام میں واضح ہے. اخلاق برتنے سے منع نہیں کیا گیا. جس چیز سے منع کیا گیا ہے سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو اس کی وضاحت کروں تو کفار کو اور ان کے نظام کو آئیڈیالائز کرنے سے منع کیا. آپ ان کو اپنے لیے نمونہ نہیں سمجھ سکتے. آپ ان کی حرکات سکنات، حتیٰ کہ قرآن نے تو واضح طور پر کہہ دیا لا یغرنک تقلبہم فی البلاد متاع قلیل. آپ کو ان کا ملکوں کے اندر پھرنا، گھومنا، اقتصادی ترقی کرنا، حالات کو الٹ پھیر کر کے رکھ دینا، سپر پاور کا ہونا، یہ ساری چیزیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. متاع قلیل، اللہ کے نزدیک ان کا یہ سب کچھ بہت چھوٹی سی دنیاوی چند ٹکے کی فائدے کی چیزیں ہیں، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں. اس لیے اہم بات یہ ہے ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ کو فی ذاتی ہی ان کے انسان ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ انسان ہی ہیں، ان کے انسانی حقوق بھی موجود ہیں، اور اسلام سے بڑھ کر انسانی حقوق کا چارٹر آج تک کسی اور نے نہیں دیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے دین کو اٹھا کے پڑھا نہیں، اور دوسروں کی مسلط کردہ باتیں اور ان کے نیریٹیوز ہمارے لیے بڑی جلدی قابل قبول ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو لاکھوں لوگوں کو ایک بم کے ساتھ ہلاک کر دینے والے، جنہوں نے کانٹیننٹس کی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی، جنہوں نے امریکہ کے اندر مقامی باشندوں کا ایسا قتل عام کیا کہ وہاں سے جو ان کی مقامی نسلیں تھیں وہ ختم ہو کے رہ گئی، وہاں قبضے کیے، جنہوں نے آسٹریلیا کی مقامی آبادی کو وائپ آؤٹ کر کے رکھ دیا، جن کے سیاہ کارناموں سے دنیا کانپتی ہے. انسانیت کی تاریخ میں اس سے زیادہ بربریت کہیں نہیں ہے. ہلاکو خان اور چنگیز خان کو تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ جدید ہلاکو اور چنگیز ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. وہ آج آ کر ہمیں تھوڑا سا انسانیت کا درس دیتے ہیں اور ہم فوراً لملیٹ ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے انسانیت کا چارٹر، یہ ہے ہیومن رائٹس کی بات. اور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی حقوق کا جو عالمگیر چارٹر دیا تھا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیلی بات کروں. ہم الحمدللہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبات تھے ان میں تفصیلاً ان پر بات کر چکے کہ اسلام کا جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اس جیسا نہ تاریخ میں کبھی تھا نہ ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت کو اس کے بطور انسان شکل و حیت سے مسئلہ نہیں ہے. رب کائنات کو اس کفر کے نظام سے مسئلہ ہے جس پر یہ خود بھی قائم ہے اور جس کے لیے یہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس کا سپورٹی بنا ہوا. جو طاغوت ہے اور طاغوت کا دوست ہے، اور عبدت طاغوت قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں یہ طاغوت کی بندگی کرنے والے. اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے ہٹا کر، اللہ کے نظام سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لگا دے. خواہ وہ کوئی بت ہو، خواہ وہ کوئی آستانہ ہو، کوئی قبر ہو، کوئی کفریہ نظام ہو، قانون ہو، دستور ہو، جو آپ کو اللہ کے نظام سے ہٹا کر کفر کے نظام پر لگا دے، یہ سارا طاغوت ہے. یہ عبادت طاغوت اللہ کہتے ہیں یہ تو طاغوت کی عبادت کرنے والے ہیں. جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے محنت کوشش کی جاتی ہے، یہ غیر اللہ کی رضا کے لیے وہی کوششیں کرتے ہیں، ساری زندگیاں وقف کر دیتے. ایسے لوگوں سے کیسے محبت کی جا سکتی؟ یہ مبغوض ہیں، یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اور اہل ایمان ان کے ساتھ دلی دوستیاں نہیں رکھ سکتے.
ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور معلوم ہے اس میں تمام قسم کے ظلم شامل ہیں، اور اس ظلم کی سب سے بدترین صورت انسان اپنی حقیقت کو بھول کر، اپنے رب کے تعارف کو بھلا کر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کوئی انسان اگر کر سکتا ہے تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنانا شروع کر۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی کو بھی ذرا برابر بھی شریک سمجھنا، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کی مخلوق کے جو حقوق متعین کیے گئے ہیں، ان حقوق میں سے جو حق مارتا ہے وہ اتنا ظالم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ ظلم قیامت کے دن بہت سارے اندھیروں کی صورت آ کر تمہیں گھیر لیں گے، اور جس دن انسان کو بڑی روشنی کی ضرورت ہوگی، اور جب اس کو اس اندھیرے کے اندر چلنے کا کہا جائے گا تو وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اگر ظلم مزید اندھیروں کی صورت اس کے اوپر آ کر قابض ہو گیا تو وہ انسان سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں حاصل کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ جس پر ظلم کیا ہے اس کے دل سے آہ نکلی تو وہ سیدھا رب کے عرش تک پہنچتی ہے، اور پھر ظالم اپنے آپ کو جتنا بھی طاقتور سمجھے، جب اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے پھر اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے جو دعا پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک بڑی جامع دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ یہ گھر سے نکلتے ہوئے نا ایک پورا مومن کا اپنا دن گزارنے کا ایک اسلوب ہے، ایک نیت ہے، ایک دن کا چارٹر ہے کہ آج میں نے کرنا کیا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، پوری دعا کا معنی سمجھاتا ہوں، بڑی قیمتی دعا، اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں، من ان اضل او اضل، اس بات سے کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، میں کسی کی گمراہی کا سبب بنوں، اس کو کوئی الٹا مشورہ دوں، غلط بات کی طرف ابھاروں جس کے نتیجے میں کوئی میری بات سن کر گمراہ ہو جائے، یا مجھے کوئی ایسے مشورے آ کر دے اور میں اس کی باتوں پر چلتا ہوا گمراہ ہو جاؤں، کوئی ہمدرد کی صورت میں، کوئی دوست کی صورت میں، کوئی رشتہ دار کی صورت میں آ کر مجھے اس طرح بہکائے۔ او ازل او ازل، میں اللہ میں اس بات سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں اور ایسا پھسلوں کہ ذلت میں پڑ جاؤں، ذلیل ہو جاؤں، خار ہو جاؤں، رسوا ہو جاؤں، یا ذلیل، خار اور رسوا کر دیا جاؤں۔ او اظلم او اظلم، یا اللہ میں اس بات سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے۔ انسان ظلم نہ دوسروں کے لیے پسند کرے نہ اپنے لیے پسند کرے، کہ جب ظلم ہوتا ہے تو دکھ بڑا، تکلیف بڑی ہوتی، اس لیے نہ کسی پر میں ظالم بنوں نہ مجھ پر کوئی ظلم کرے کہ میں مظلوم بن کر چکی میں پس جاؤں۔ او اجہل او یجہل علی، یا یہ کہ یا اللہ میں جہالت برتوں یا مجھ پر جہالت برتی جائے، اور جہالت اس کی بڑی وسیع تعریف ہے، جس کے بعض مظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نکلتے ہیں روڈ پر، کوئی بندہ آپ کے ساتھ جہالت برت جاتا، آپ کا قصور نہیں بھی ہوتا پھر بھی چار گالیاں نکال کر جا رہا،
آپ کی عزت تار تار کر کے جا رہا ہے، الزام تراشی بہتان لگ جاتا ہے. 100 قسمیں. یہ زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج کے اندر میں پھنس جاؤں یا مجھے پھنسا دیا جائے. اس قسم کی تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے. تو گھر سے نکلتے یہ نیت کہ یا اللہ میں ان تمام چیزوں سے دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. تو مومن کی تو ہر وقت گھر سے باہر نکلتے یہ نیت ہوتی ہے، اللہ میں ظالم نہیں، میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا. اور جو پلان کر کے ظلم کرے، مال ہڑپ کرنے کے لیے، وراثتیں کھانے کے لیے، لوگوں کے گھر برباد کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان تفرقے کروانے کے لیے، لوگوں کی اولادوں کے لیے گڑھے کھودنے کے لیے، ان کی ترقی اور ان کی کامیابیوں سے حسد کر کے ان کو ان کی تنزلی کے لیے، لیگ پولنگ کے لیے. اور میں کسی جھگی میں رہنے والے جاہل معاشرے کی بات نہیں کر رہا. روزانہ پڑھے لکھے سمجھدار وائٹ کالر جابز کرنے والے، بڑے نک سک سے تیار ہو کر، ٹائی لگا کر، کوٹ شرٹ پہن کر، خوشبو کا استعمال کر کے دفتر جانے والے، لوگوں کے لیے رول ماڈل، یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے اساتذہ، جنہوں نے تربیت کرنی تھی، جنہوں نے اس معاشرے کا نظام سنبھالا ہوا ہے، ان سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کیا ہمارے ہاں اداروں میں ہر کوئی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ نہیں لگا؟ حسد، بغض، عداوت، دوسروں سے کی کامیابی سے جلنا، اس کی ترقی پر سڑنا، اس کے لیے کوئی سکینڈل تیار کر کے رکھنا، اس کے لیے بہتان تراشنا، لابنگ کرنا، سیاست کے نام پر لابنگز کرنا. ہم ایک ایسے حال پر پہنچ گئے، صبح سے شام تک ظلم والی زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا. یہ ظالمانہ طریقہ کار ہے جینے کا کہ بندہ صبح سے لے کر رات تک پلاننگز میں لگا ہو، جوڑ توڑ میں لگا ہو اور سمجھتا ہو کہ میں سیاست کرتا ہوں، میں بڑا کامیاب ہوں اور میرے لیے سروائیو کرنے کے لیے یہی طریقہ کار ہے. یہ گھٹیا سوچ ہے، گندی سوچ ہے، پلید سوچ ہے. دوسروں کے لیے خیر خائی کا جذبہ، نیکی اور تمنا کا، اچھائی کا جذبہ، بھلائی کا جذبہ، یہ مومن کے اوصاف تھے. ان اللہ لا يحب الظالمین واللہ لا يحب الظالمین. اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. یہ حدود نہ پھیلاگا کرو. اللہ تعالی حد پھلانگنے والے سے محبت نہیں کرتا. حد پھلانگنا کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام ہر چیز میں اعتدال کا درس دیتا ہے. امتا وسطا، اللہ نے اس امت کا ایک وصف یہ بیان کیا، یہ امت وسط ہے. اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ اعتدال کے اوپر اور میانہ روی کے اوپر چلتی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں یہ اعتدال اور میانہ روی ہے. شدت، وہ افراط ہو یا تفریط ہو، اسلام کا مزاج نہیں. ان معاملات میں حدود کو پھلانگ دینا، ایک حد سے بڑھ کر ہی کسی جانب نکل جانا، یہ اسلام کا مزاج نہیں. حتیٰ کہ نیکی میں بھی حدود پھلانگنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں ہیں، سواری پر سوار نہیں ہو رہے، چھاؤں میں نہیں بیٹھ رہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی انہوں نے نظر مانی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہو جوتا بھی پہنے، سواری پر بھی بیٹھے، چھاؤں میں بھی بیٹھے، کھائیں پیئیں بھی، گفتگو بھی کریں. جس نے کہا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا، آپ نے فرمایا اس کا اسلام میں اجازت نہیں. اللہ کو انسان کی تکلیف سے کچھ لینا دینا نہیں. جتنا اللہ نے مکلف بنایا اتنا رہو، اس میں حد نہ پھلانگو. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی. پوچھا کیا ہوا؟ یہ کیوں باندھی ہے؟
صحابہ کہنے لگے ہم رات کو قیام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس رسی سے پکڑ کر سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اتارو، اور یہ عبادت کا کوئی طریقہ نہیں، تم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اب بڑا مسئلہ یہ، ہم جو مسئلہ بیان کرتے ہیں نا اس کے اندر ایک وضاحت بھی دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ بھائی لوگوں نے اپنے لیے ایک چور راستہ نکالا ہوتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم میں اپنی استطاعت کو فرائض سے بھی نیچے لے جانا، کہ میری استطاعت ہی نہیں جی، میں تو فرض بھی نہیں پورا کرتا، 5 نمازیں کون پڑھے، میں تو 3 پڑھ لیتا ہوں، یہ نہیں ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ فرض فرض ہے، اس سے کم کی گنجائش نہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ نے انسان کی فطرت اس کے حالات کے مطابق اس کو حکم دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ صرف نماز کی بات کر لیں تو کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے، وضو غسل نہیں کر سکتا، تیمم کر کے پڑھے، لیکن فرض سے غفلت نہیں برت سکتا۔ لیکن دین چونکہ بہت وسیع ہے اور زندگی کے تمام معاملات میں اور تمام ڈائمنشنز میں اس کا احاطہ کرتا ہے، اس لیے جہاں مستحبات ہیں، جہاں نوافل ہیں، جہاں دنیاوی معاملات ہیں، وہاں حکم یہ دیا گیا ہے جس قدر ممکن ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اوپر دین کو وبال بنا کر نہ چڑھاؤ، شدت نہ اختیار کرو اس۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے معاملات میں بڑے شدید ہوئے، چند سال ہی دیندار زندگی گزار پائے، اس کے بعد ایسے فرار ہوئے کہ اصل دین سے بھی گئے، یا اگر کسی طریقے سے اس شدت پر خود اپنی زندگی میں کاربند ہو بھی پائے تو ان کے گھر بار والے، ان کے اہل و عیال، اولاد متنفر ہو کر دین سے بھاگ گئی کہ یہ اگر شدت ہے اور یہ دین ہے تو ہم نے ایسا دیندار ہرگز نہیں بنا۔ اس لیے دین کا ایک اعتدال کا، میانہ روی کا ایک اسلوب ہے، اور میں ہمیشہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ علماء الربانیین کو تلاش کر کے ان کے پاس صحبت بھی اختیار کیا کریں اور انہی کی باتیں سنا کریں۔ یہ بہت متشدد گفتگو، بہت شدت کو پسند کرنا اور اللہ کی جنت کو 10 مرلے کا سمجھ کر اپنے حلقہ احباب کے چند 100 لوگوں کے علاوہ وہ منہج کسی پر فٹ نہ ہوتا ہو، ان کے علاوہ باقی سب کو جہنمی سمجھنا، یہ دین کی اس اعتدال اور اس حد سے کو پھلانگنا۔ واللہ لا يحب المعتدین، اللہ ایسے معتدین کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ معتدین ہر زمانے میں ہوتے رہے اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ان میں سے بہت ساروں کی حرکتیں یہ ہوئی کہ انہوں نے صحابہ کرام پر بھی کفر کے فتوے لگا۔ یہ خوارجی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی تھی، یہ خوارجی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل اور شہید کیا تھا۔ یہ دین کی بعض باتوں کو اوپر سے جان کر اس کے نتیجے میں شدت اختیار کر کے دوسروں کو ڈنڈا لے کر دین سے باہر نکالنا، یہ حد تجاوز کرنا۔ اور معاملہ اس کے برعکس بھی ہے کہ دین کی ہر بات کو اس اعتدال کے نام پر چھوڑ دینا اور اللہ کی قائم کردہ حدود کو پھلانگ کر حرام کے اندر داخل ہو جانا۔ پردے کا حکم ہے تو ماننا ہی نہیں کہ جی یہ تو تنگ نظری ہے۔ حلال حرام کے درمیان فرق کرنے کا اللہ نے حکم دیا، کہا سود حرام ہے، اپنے لیے سود کو جائز سمجھنا فی زمانہ ممکن ہی نہیں۔ اس قسم کے کتنے لائسنس ہیں۔ واللہ لا يحب المعتدین، اللہ ایسے حد سے گزرے ہوئے متجاوز لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کے درمیان کا راستہ ہے وہ اصل اصول جو اللہ نے دیا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے یہ سیدھا راستہ ہے جو میرا راستہ ہے، جس کی دعوت میں بھی دیتا ہوں اور میرے بعد میری اتباع کرنے والے پوری بصیرت کے ساتھ علم رکھتے ہوئے اس کی دعوت دیتے۔ اور لیلھا کنہارھا، یہ تو ایسا آپ نے فرمایا محجۃ بیضاء ہے، روشن راستہ ہے جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن، اس میں افراط تفریط نہیں۔ اس لیے اس دین پر جو سمحۃ بیضاء ہے، جو بڑا آسان ہے، انسانی فطرت کے بالکل ہم آہنگ ہے، جس میں انسانوں کی رعایت بھی ہے، اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہیں، جانوروں کے اور دیگر مخلوقات کے حقوق بھی ہیں،
وہ صاف ستھرا نتھرا جو دین ہے اس پر عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ کے پسندیدہ بنیں گے. یہ افراد تفرید کے ساتھ نہیں بن سکتے. کسی نے حقوق اللہ کو پکڑا ہے تو حقوق العباد کو چھوڑا ہوا ہے. کسی نے حقوق العباد یا جانوروں کے حقوق کو پکڑا ہے تو باقی سب کے حقوق کو چھوڑا ہوا ہے. یہ غیر معتدل رویہ یہ تباہی کا رستہ ہے. وقت مکمل ہو چکا. اگلے خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اس سے متعلقہ کچھ اور چیزوں پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. وہ اخلاق اور صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں, اور صفات رذیلہ سے اللہ محفوظ فرمائے جن کی وجہ سے لوگ اللہ کے مبغوض بن جاتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.